نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة عند ربك خير وأبقى. حضرات سامعین کرام، جو اصل انسان کے لیے متاع ہے، ساز و سامان ہے، جو انسان کی اصل پونجی ہے، جو انسان کا اصل ذخیرہ ہے، وہ آخرت کے اعمال، اس کی تیاری ہے. انسان دنیا کے اندر کتنا ہی ذخیرہ کر لے، مال کا ذخیرہ ہو، شہرت کا ہو، نعمتوں کا ہو، انبار ذخیرہ، مکانات ہو بے شمار دولت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اتنا ساز و سامان دنیا میں جمع کر لے کہ اس کو خود نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کتنا ہی جمع کر لے پھر بھی کم رہے. جو انسان اس دنیا کے اعلیٰ ترین سرمایہ داروں میں آتا ہے، اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں اس منصب پہ برقرار رہوں اور محنت کرتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے نمبر پہ آ جاؤں. جو دوسرے پہ ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں لسٹ کے اندر. تو یہ پیسے کی ہوڑ، یہ دنیا کے ساز و سامان کی ہوڑ، یہ متاع کی، دنیا کے آسائش کی، نعمتوں کی اس دوڑ دھوپ کے اندر انسان اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے. خاص کر مومنین کے لیے، ان کے لیے کہ جو اسلام سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، ان کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ قانون سے باہر ہے، وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے. اگر ایمان کے دائرے میں آئیں گے تو قانون شریعت کا نافذ ہوگا، اس کے پابند ہوں گے. لیکن سوال مومنین سے ہے کہ مومنین کی وہ اپنی حدوں کو پار کر رہے ہیں، شریعت کے قانون کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، کیوں اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، شریعت سے کیوں اتنی بغاوت ہے، کیوں باغی بن رہے ہیں اسلام کی. اصل شکوہ اور شکایت مومنین سے ہے کہ وہ اس دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر، بھاگم بھاگ کے اندر اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، آخرت اس کے لیے قید خانہ ہے. اور فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آخرت اس کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن للمؤمنین والجنت للکافرین. حضور نے فرمایا کہ دنیا کافرین کے لیے تو جنت ہے، لیکن مومنین کے لیے قید خانہ ہے. اب قید خانے میں جتنا بھی سکون مل جائے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
لیکن اصل اگر دیکھا جائے تو مومن کی آخرت میں جنت ہے، وہ ایسی جنت ہے دنیا میں کوئی کتنی ہی بڑی جنت بنانے کی کوشش کرے، دنیا کے اندر کتنی ہی شاندار ترین انتہا کر دے، پیسے کی، عقل کی، محنت کی، ہر طریقے سے اس کو مزین کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی نہیں بنا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے نہیں رکھی ہے اور مومن کے لیے رکھی ہے، اور دنیا فرمایا کہ یہ کافر کے لیے جنت ہے، یہاں وہ جتنا ہی اپنے لیے کرنا چاہے کر لیں، کوئی ان کے لیے یا ان کے اعمال پر یا ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ جو کچھ دنیا میں جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے قانون بنایا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے، اور اسی کے دائرے میں رہنا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی حکم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے قانون کو پورا کرتے ہوئے، اس قانون کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہوئے دنیا کے بھی ساز و سامان کو حاصل کرو۔ اللہ نے یہ بھی منع نہیں فرمایا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ ہمیں تو اب محنت نہیں کرنا ہے، ہمیں اب محنت نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، محنت کرنا ہے، حلال طریقے سے کرنا ہے، جائز طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل فکر جو رکھنا ہے وہ آخرت کے رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت دنیا سوار ہے، نہ نماز کے، نہ رمضان کے روزوں کے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے، اگر زکوٰۃ فرض ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی سے محروم، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل مقصد انسان کا رکھا ہے وہ آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ دنیا اتنی سوار ہے ہمارے اوپر، ہم مسجد میں آتے ہیں تب بھی دنیا ہمارے ساتھ آتی ہے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور اتنا پانی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ جانوروں کی لید ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ اس پانی کے اندر ہے، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس آئے تو مولوی صاحب نے اس کی تعبیر دی کہ یہ جو دنیا کی گندگی ہے، یہ جو دنیا کی گندگی ہے، یہ اپنے ساتھ تم لے کر آتے ہو، جو مسجد کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہے، جو تم نے دیکھا ہے کہ تم کھڑے ہو اور وہ پانی ہے اور گندگی ہے اور اس میں تم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو، تو حقیقت میں وہ جو دکھایا گیا ہے وہ دنیا کی گندگی کو اس انداز سے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے، سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کی گندگی ہے، دنیا کی سوچ ہے، دنیا کی فکر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ مسجد میں لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ چیزیں مسجد میں آتی ہیں، اور ہم اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن ارد گرد ہمارے دنیا ہی گھومتی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں دنیا ہوتی ہے، وہی تصور ہوتا ہے، اسی کیفیت میں ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب کے اندر دکھایا، تو یہ دنیا کا حال ہے۔ اور ایک واقعہ میں نے اپنے استاد الاساتذہ قبلہ ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، جو ایک موقع کے اوپر آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا، حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر۔ تو آپ نے وہ واقعہ سنایا کہ ایک صاحب کی نماز نکل گئی جماعت کی، وہ جب آئے تو جماعت ہو چکی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کی نیت تو جماعت کی نماز پڑھنے کی تھی، تو اللہ آپ کو ثواب جماعت کا ہی دے گا انشاءاللہ، کیونکہ نیت پہ مدار ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت ہے جماعت کی پڑھنے کی اور وہ دیر ہو جائے، کوئی مجبوری آ جائے اور جماعت نکل جائے، تو اسے انشاءاللہ ثواب جماعت کا ہی ملے گا۔ وہ لوگوں سے کہنے لگے ارے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں اپنی دکان پر سے اٹھ کے آتا ہوں، اور جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ نیت باندھتا ہوں، اور امام صاحب نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں اور میں اپنے دکان کا حساب جوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں اس بیچ میں یہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس آدمی نے کتنی رقم دی ہے اور کس آدمی کو کتنی رقم دینا ہے اور کون سا شخص کیا لے کر گیا ہے، یہ مجھے سب سوچنا ہوتا ہے۔ اب میں کیسے سوچوں گا؟ اب تو مجھے خود پڑھنا ہے پوری نماز۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، امام کے پیچھے تو خاموش رہنا ہے، اور اس بیچ میں انسان اپنی دنیا کو لے آتا ہے۔ تو ایسا آپ نے اس انداز سے سنایا تھا کہ لوگ اس سے مسرور بھی ہوئے، اور ایک نصیحت بھی تھی اس کے اندر۔ واقعات سے عبرت بھی ملتی ہے، اور اس سے عبرت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کو اتنی دیر کے لیے تو باہر چھوڑ دیا کریں، مسجد کے باہر، کہ کم از کم 10 منٹ کی 15 منٹ کی ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے۔ 24 گھنٹے میں سوچئے، 24 گھنٹے میں اگر آپ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کو جوڑیں گے تو بہت مختصر وقت ہے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ دنیا میں شامل ہے۔ تو پھر ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے نماز اللہ کے لیے کیا پڑھی؟ ہم نے کس وقت اللہ کی رضا کے لیے کام کیا؟ صرف فقط دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہم نے اس کو یاد کیا؟ یا ہم سوچیں، غور کریں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت سونے میں گزرتا ہے، کتنا وقت ہمارا دنیا کے کاموں میں گزرتا ہے، اور کتنا مختصر وقت اگر نماز کی توفیق ہے کسی انسان کو تو نماز میں گزرتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے تو تلاوت میں گزرتا ہے۔ وہ غور کرے کہ کتنا مختصر وقت نمازوں میں گزرتا ہے، اس میں بھی ہمارے ساتھ دنیا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہماری دنیا ہم سے اتنی دیر دور رہے، اس کے لیے توجہ کی کوشش کرنا ہے، نماز میں دل لگانا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سمانا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں سمانا ہے، اپنے دلوں کو اس سے آباد کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دنیا دور رہے گی۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پہ غالب آ جائے گی تو دنیا کی محبت مغلوب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو محبت پیدا کیجیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور دنیا کے ساز و سامان کی، متاع کی، جاہ و جلال کی، شہرت کی، عزت کی، الغرض کسی بھی چیز کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر نہ سمائے کہ اللہ کی محبت میں کمی آئے اور اللہ کے رسول کی محبت میں کمی آئے۔ محبت صرف اللہ کی رہے، اللہ کے رسول کی غالب رہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے، اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔